ببانگ دہل باز چی باز چوں چین مستم دروغ بالا دیر بالا نشیں اپر دیر لوور دیر. آپ نا شہزادے کم وہ شہزادے لگتے ہیں جس کو کہتے ہیں شہزادے یار چار چاواں لے کے آ. واہ واہ. میں سچ میں کنفیوز ہوں. یہ آف کیمرہ بھی بتا رہی ہوں, میں سچ میں کنفیوز ہو جاتی ہوں. آن کیمرہ آف کیمرہ یہ اظہار اور ازر بدلے کیا ہے, کاشا سے شاکا ہو گیا اور نام بھی پتہ نہیں اظہار اظہر کیا. میں خود سمجھتا ہوں عمر اکمل اور احمد شہزاد کا جو ٹیلنٹ تھا وہ ہمارے سے بہت اوپر تھا, لیکن آئی فیل کہ کسی نہ کسی وجہ سے وہ فلرش نہیں کر سکے اس طریقے سے انٹرنیشنل کرکٹ میں جس طرح انہیں کرنا چاہیے تھا. اس میں آئی تھنک کہ تھوڑی ذمہ داری مینجمنٹ کو بھی لینی چاہیے کہ یار کیا ہم نے سارے ایسے طریقے استعمال کیے جس سے وہ بہتر ہو سکتے تھے. اگر ہم نے کیے تھے تو پھر پلیئرز پہ بھی رسپانسبلٹی جاتی ہے, لیکن میں کہیں نہ کہیں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے ان میں مسائل رہے ہیں تو ان کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے تھی. اظہر بھائی, ہم نے پہلے جو آج پری ٹرانسمیشن کی اس میں بھی بات کی کہ اوبیسلی یو ایس اے تھریٹننگ تو اوبیسلی آئے گی, ہارڈ آئے گی, لیکن انہوں نے آج پھر پروف کیا. خاص طور پہ اگر ہم بیٹنگ کی بات کریں تو ساؤتھ افریقہ کی بیٹنگ کی پہلے تھوڑا اینالائز کر لیتے ہیں. ٹاپ آرڈر پرفارم نہیں کر رہا تھا, جتنی بھی وکٹریز انہوں نے حاصل کی کہیں نہ کہیں ان کا ٹاپ آرڈر سٹر کر رہا تھا, بٹ وکٹ جیسے بہتر نظر آئی ان کی بیٹنگ ہمیں ذرا آرگنائز نظر آئی. اور ڈی کاک کی بات کریں, ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کے ون آف دا بیسٹ وہ پلیئر ہے, تو انہوں نے پروف بھی کیا آج. نہیں, آؤٹ اسٹینڈنگ. آئی تھنک کہ جس طرح کہہ رہے تھے ہم کہ وکٹس وہاں بہت مشکل ہیں اور اسپیشلی نئے بال پہ ٹف ہو رہا تھا بیٹرز کو وہاں. اور ساؤتھ افریقہ کے جتنے میچ چاہے ہلکی ٹیموں سے بھی تھے وہ اس لیے بھی زیادہ کلوز گئے کہ بیٹنگ پرفارم نہیں کر پا رہی تھی. تو اور کافی ہم بات کرتے رہے کہ جب کنڈیشنز ایسی ہو جاتی ہیں تو اپرچونٹی آلموسٹ دونوں ٹیموں کی ایک جیسی ہو جاتی ہے کہ ایون اسکل جو اچھے بیٹرز کی بھی ہے وہ بھی پوری طریقے سے سامنے نہیں آتی کیونکہ بال جو ہے وہ مس بہیو کر رہا ہوتا ہے فرام دا پچ. تو لیکن آج نظر آیا, کوالٹی نظر آئی, کلاس. کوئنٹن ڈی کاک جب وہ فلو میں ہوتے ہیں تو ان سے اچھی ہٹنگ ایسے لگتا ہے, ایفرٹ لیس ہٹنگ کرتا کوئی نہیں ہے. اسپیشلی لینتھ بال کو جس طرح پک اپ کرتے ہیں وہ پل کرتے ہیں, چھکا مارتے ہیں بڑے پیار سے. تو آئی تھنک کہ وہ آج پھر آہستہ سے نظر آنا شروع ہوا ہے. اور ماکرم بھی فارم میں آئے ہیں اور ہینڈرکس نے پچھلے میچ میں کنٹریبیوشن کی تھی. کلاسن تھوڑا تھوڑا یو ایس اے سے کرتے آ رہے ہیں. تو آئی تھنک بیٹنگ بیک ان فارم. اور ساؤتھ افریقہ کو اس ٹورنامنٹ میں آنے سے پہلے بھی ون آف دا فیوریٹ ٹیمز کہا جا رہا تھا, اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وہ پرفارمنس نہیں سامنے آئی کیونکہ آج یو ایس اے نے پھر اگین ثابت کر دیا کہ ان کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ صرف یہ کوالیفائی نہیں کیا, انہوں نے ایک کمپیٹیٹیو میچ کھیلا ہے اور چیلنج کیا ساؤتھ افریقہ کو. بہت بڑا ٹوٹل تھا 190+ کا ٹوٹل. اگر ایسی ٹیم چیز کر رہی ہے اور قریب چلی گئی ہے تو اٹ مینس کہ انہوں نے حق آج ادا کر دیا ہے سپر 8 میں کوالیفائی کرنے کا. بالکل اظہار بھائی, جس طرح اظہر بھائی نے مینشن کیا ان کی پرفارمنس بتا رہی ہے یو ایس اے کی کہ ان کا کوئی فلوک نہیں لگا. انہوں نے پراپر ایک اتھارٹیٹیو کرکٹ کھیلی اور بتایا دنیا کو کہ وی آر ہیئر ٹو پلے ود یو. روز کی بیٹنگ کی بھی تھوڑی بات کرتے ہیں. جس طرح ایرن نے پرفارم نہیں کیا بٹ اس نے بڑا شاندار پرفارم کیا, 80 رنز کیے 47 بال پہ کنٹینیوسلی. پھر حمید کی بڑی شاندار کیمیو نظر آیا. 2 اووروں میں 28 چاہیے تھا, اٹ کوڈ ہیو گون ٹو اینی سائڈ. تو یہ اتنا کمپیٹیٹیو کرکٹ کھیلنا, اگر رباڈا کا اوور بہت آؤٹ اسٹینڈنگ نہ ہوتا تو شاید تھنگس کوڈ ہیو بی ڈفرنٹ فار دیم. آپ کیسے اوور آل سمرائز کریں گے یو ایس کی پرفارمنس کو؟ کہ انڈرز گوسٹ پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ اس ٹائم ورلڈ کپ پہ ٹاپ اسکورر بن چکے ہیں. تو اتنے یہ جس گوز ٹو شو کہ یو ایس اے کس انٹینٹ سے اس ٹورنامنٹ میں ہے, کتنی کمپیٹیٹیونیس ان کے اندر ہے. آپ دیکھیں کہ ایون جو پاکستان والا میچ تھا اس میں 12 چاہیے تھے 3 بالوں پہ, انہوں نے وہاں بھی دے ڈڈ ناٹ لوز ہوپ. آج کے میچ میں بھی ایک سٹیج آ گئی تھی وین دے ور 76 فار 5 اور کوئی 12 اوورز تب گزر چکے ہوئے تھے. تو تقریباً 8 اووروں میں انہیں 120 کے قریب اتنے رنز چاہیے تھے. اس سٹیج پہ بھی انہوں نے فائٹ بیک کیا اور میچ کو اتنا زیادہ پرولونگ کیا, ایکسٹینڈ کیا. دس گوز ٹو شو کہ جو ان کے اندر فائٹنگ اسپرٹ ہے, کمپیٹیٹیونیس ہے, اور وہ دے ناٹ جسٹ ہیئر ٹو پارٹیسپیٹ, وہ اپنی بیسٹ پوٹینشیل دیں گے اور ہر ٹیم کو چیلنج کریں گے. ساتھ ہی ساتھ میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بے شک انہوں نے ایک تگڑی ٹیم ہے یو ایس اے, لیکن کہیں نہ کہیں جو ان کا ان ایکسپیرینس ہے آج ان کی بالنگ میں نظر آیا. ہم نے دیکھا ہوگا کہ یہ اینٹیگوا اینڈ باربودا میں میچ ہو رہا تھا, وہاں کی جو پچ ہے نارتھ ساؤتھ پچ ہے یا گراؤنڈ ہے نارتھ ساؤتھ کا, وہاں کا اسکوائر تھوڑا چھوٹا ہے. تو اس طرح کی پچ پہ آپ بار بار شارٹ بالیں دو گے تو بیٹسمین کے لیے آسانی ہوگی. ویسے بھی کوئنٹن ڈی کاک شارٹ بال کو اچھا کھیلتے ہیں, تو ان کے بالرز نے نیٹ ٹریوالکر تو بہت آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ کی, لیکن جو باقی تھے جسدیپ سنگھ وغیرہ انہوں نے ایسی بالنگ کی جس سے
जो क्विंटन डिकॉक इस मैच से पहले फॉर्म में नहीं, उनको उनकी स्ट्रेंथ पे बॉल दी गई तो उन्होंने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया और शॉर्ट स्क्वायर्स पे दोनों साइडों पे बड़ी बेहतरीन हिटिंग की जिससे वो फॉर्म में आ गए. तो ये एक कंसर्न है. आई एम श्योर अभी भी यूएसए का जो मेरे नज़र में कंसर्न आ रहा है उनका पांचवा बॉलर नेट्रा वार्कल तो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, केंजी के भी बहुत अच्छी बॉलिंग, हरमीत सिंह ने बहुत अच्छी स्पिन बॉलिंग, आज बड़े एक्सपेंसिव रहे हरमीत सिंह ने बहुत, लेकिन जो जसदीप सिंह है या कुछ कोरी एंडरसन से उन्होंने बॉलिंग कराई, तो अभी भी जो पांचवा बॉलर है उनकी कमजोरी है और थोड़ा मिडिल ऑर्डर में भी आज वो जरा शेकी नजर आए. एरन जोन्स नहीं चला तो उनको जरा गलत. अच्छा भाई, ओबियसली हमारा मानना ये है कि जितनी ज्यादा ये क्रिकेट एज मोर लॉन्ग ये खेलते जाएंगे दे लर्न मोर, और ये ग्रेजुअली हमें नजर भी आ रहा है. ओबियसली इनके बॉलर ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करेंगे, बैटर ज्यादा ऐसी सिचुएशन में आके जब करेंगे रन्स चाहिए तो इनके लिए बहुत बड़ा एक लर्निंग कर्व है. साउथ अफ्रीका की हमने बात थोड़ी भी सुबह भी की कि ये बड़े स्टेज पे आके एज ए फेवरेट हमेशा आते हैं, पूरा इवेंट अच्छा खेलते हैं, बट जिस तरह नॉकआउट स्टेजेस के पास आते हैं तो एकदम चोक कर जाते हैं. अब इनके पीछे अगर जो एक गैप था, अब 92 से दोबारा ये इंटरनेशनल सर्किट में है, इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 24 ईयर्स, डिस्पाइट ऑफ इट ये वो चीज़ लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रहे. क्या आपको रीज़न लगती है? कोई मेंटल ब्लॉक है, साइकोलॉजिकली कोई इम्पैक्ट है, या जिस तरह हम वर्ल्ड कप में इंडिया को नहीं हरा पाते, तो ओवरऑल क्या समझते हैं आप? देखिए बिल्कुल एक साइकोलॉजिकली और मेंटल ब्लॉक जिसको कहते हैं वो होता है, क्योंकि आप एक आप हिस्ट्री चलती आ रही है आपकी कि नॉकआउट स्टेज पे आके ऐसे ऐसे मैचेस मैंने देखे हैं जो इनके बिल्कुल इनकी फेवर में जा रहे होते थे, लो टोटल चेस कर रहे होते, तो उसमें भी ये क्रम्बल कर गए. तो आई थिंक कि इनको अब ये चीज़ भूल जब भी आप रिजल्ट दिमाग में रखेंगे ना तो प्रेशर आपके ऊपर आएगा. जो भी मैच ये खेलें इनको चाहिए कि फ्री ऑफ माइंड होकर खेलें, पॉजिटिव क्रिकेट खेलें. देखिए जब भी ये पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे, रिलैक्स होकर क्रिकेट खेलेंगे, इनके पास स्किल है, इनके पास फास्ट बॉलिंग है, इनके पास बैटर्स मौजूद हैं, डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन मौजूद हैं, उसके बाद इनके पास शम्सी, ऑल्दो के वो उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी अप एंड डाउन चल रही है आजकल, लेकिन ऑन हिज डे वो भी मिडिल ओवर्स में विकेट्स दिला सकते हैं. सो और महाराज हैं जो कि किशोर महाराज जो कि प्रॉपर लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं. तो इनके पास ये नहीं है कि इनके पास इंग्रेडिएंट्स मौजूद नहीं है चैंपियन बनने वाले. इस जस्ट के जब वो ऐसी स्टेज पे पहुंचते हैं जहां पर नॉकआउट स्टेज आ जाती है और जहां पे इनको होता है कि ये मैच हार के हम बाहर हो सकते हैं टूर्नामेंट से, वहां पर आके इवन ये राउंड मैच भी इनको खिला देना जिसमें इनका हो कि ये क्वालिटी, जैसे नेदरलैंड से ये हारे, वो ज़रा सी प्रेशर सिचुएशन आई. आई एम श्योर कि मैच से पहले उनको फिक्र नहीं होगी कि वो नेदरलैंड से हार जाएंगे, लेकिन जब थोड़ी सी पिछले वर्ल्ड कप की मैं जो बात कर रहा हूँ जिससे पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा था, तो थोड़ी सी सिचुएशन जो उनके लिए टफ हुई कि यार खुद यहाँ से हम मैच ना हार जाएं, वहाँ पे वो पैनिक कर गए और मैच, हालांकि वो भी कोई ज़्यादा रन रेट नहीं चाहिए था, लेकिन वो विकेट्स पे विकेट्स लूज करते गए और वो पैनिक कर गए वहाँ पे. तो आई थिंक वो पैनिक बटन जो दबता है ना इनका कि यार हमारी हिस्ट्री चलती आ रही है, नॉकआउट स्टेज में हम बाहर हो जाते हैं, उसको उनको अपनी सोच उसको निकालना पड़ेगा टोटली और जस्ट इंजॉय द गेम. सो बी इट, एक और मैच हार जाएंगे तो क्या होगा, इतने सेमीफाइनल इतने क्वार्टर फाइनल हार चुके हैं ऑलरेडी, तो एक और हार जाएंगे तो कोई मसला नहीं है. सो जस्ट गो आउट देयर, एक्सप्रेस योरसेल्फ, एक्सप्रेस योर स्किल, बट अंडर प्रेशर स्टे काम ना कि यार ठीक है मेरे पास ये सिचुएशन है, इसमें मैं अपना बेस्ट क्या कर सकता हूँ वो मैं करने जाऊंगा, उसके बाद रिजल्ट जो है इट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ. अज़हर भाई आप इसमें बताना चाहेंगे ज़रूर डेफिनेटली कि एक ऐसी अप्रोच और इतने सालों का एक्सपीरियंस और बड़े से बड़ा कोच काम करता रहा, कैप्टन इतने एक्सपीरियंस और मार्करम बड़ा ज़बरदस्त कैप्टन है, अब क्या एक तो रीज़न लगती है आपको जिस तरह अज़हर भाई ने एक्सप्लेन किया, और दूसरा इसको ओवरकम करने के लिए क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर सकते हैं? ये देखिए अज़हर भाई ने बिल्कुल दुरुस्त बताया है कि जब वो इस तरह की सिचुएशन में आते हैं तो जो पुराना एक बैगेज होता है पुराने सारे इवेंट्स का, तो ये कंसिस्टेंटली वो सेमीफाइनल्स में से आगे नहीं उस स्टेज को अबूर नहीं कर पाए, तो जब भी वो इस तरह की सिचुएशन में आते हैं तो जो उसका पुराने एक्सपीरियंस का बैगेज होता है वो उसको ओवरकम नहीं कर पाते. मैल्कम ग्लैडवेल बड़े मशहूर ऑथर हैं, उन्होंने एक ऐसे लिखा हुआ है जिसमें उन्होंने चोकिंग के बारे में बड़ा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया हुआ है. वो कहते हैं चोकिंग तब होती है जब आप जब इस तरह की एक सिचुएशन में आते हैं जहाँ पे पास्ट में भी आपका कोई इस तरह का एक मुश्किल एक्सपीरियंस होता है, तो उस बैगेज में ओवरकम करने के लिए आप रेदर देन कि आप अपने जो रूटीन में अपने हैंड आई कोऑर्डिनेशन पर रिलाई कर रहे हो तो या स्किल्स पे रिलाई कर रहे हो, तो उसके बजाय आप ओवर एनालाइज करते हो, ओवर थिंक करते हो, और जो रूटीन में आप एक नॉर्मल क्रिकेट एज अ बैट्समैन आप अपना जो एक टेक्निक पे आप रिलाई करते हो, वेदर आपने एक ओवर पिच बॉल है उस पर आपने ड्राइव खेलनी है या शॉर्ट पिच बॉल है उसको आपने पुल करना है या कट करना है, लेकिन जब आप एक इस तरह की सिचुएशन में आते हो जो उस
سارے ایکسپیرینس کا یا ایک بیگیج کا جو ہوتا ہے اس میں آپ ہینڈ آئی کوآرڈینیشن پہ ریلائی کرنے کے بجائے آپ تھوڑا اوور اینالائز کرتے ہو, اوور تھنک کرتے ہو, تو آپ اس سے جو ایک روٹین میں آپ نے فلو کرنا ہوتا ہے اس سے آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہو. تو ساؤتھ افریقہ کو امپورٹنٹلی اس سچویشن کو آگے بھی آئے گی اوور کم کرنے کے لیے. دے جسٹ ہیو ٹو ریلائی آن دیئر بیسک کرکٹنگ اسکلز اینڈ پلے دا بال رادر دین پلئنگ دی اوکیزن. بالکل ایسے ہی. اچھا اظہر بھائی, اگر تھوڑی سی بات کریں تو جب یہ لیگ شفٹ ہو رہی تھی سیکنڈ لیگ سپر 8 کی ساؤتھ افریقہ میں ویسٹ انڈیز میں, تو بات ہو رہی تھی کہ جن ٹیم کا اسپن ڈپارٹمنٹ اچھا ہوگا وہ فیوریٹ ہوں گی, وہ زیادہ کرے گا. اور مہراج نے تو بڑی اچھی بالنگ کی, بٹ آج شمسی بڑے ایکسپینسو رہے اور لاسٹ میچ میں انہوں نے 19 رنز دے کے 4 آؤٹ کیے. تو یہ وکٹ بہت اچھا تھا, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسپن کو اوور آل سارا اچھا کھیلے؟ دیکھیے اوبیسلی جو رسک اسپنر ہے نا اس کو چانس ہوتے ہیں مار پڑنے کے بھی, لیکن اگر ان کی آپ پرفارمنس دیکھیں پی ایس ایل میں بھی تو کراچی کنگز نے بڑا ہوپس کے ساتھ ان کو پک کیا تھا, لیکن انفارچونیٹلی ان کی پرفارمنس وہ میچز میں آئی نہیں, ان کو اچھی خاصی مار پڑی پورے پی ایس ایل میں. حالانکہ اسپن کنڈیشنز میں بھی یہ کھیلے گئی تو وہاں پر بھی امپریس نہیں کر پایا, حالانکہ از اے ویری گڈ بالر. اور اگین دس ورلڈ کپ یہ 4 اووروں میں 50 رنز, اور تھوڑے سے میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ آخری 3 اووروں کے اندر اسپنر کا اوور لے کے جائیں گے نا تو چانس ہوتا ہے کہ وہ بیٹسمین اس کو ٹارگیٹ کرتا ہے, اور اکثر اسپنرز کو اسپیشلی رسک اسپنر کو مار پڑنے کے چانس بہت ہو جاتے ہیں, اگر کوئی آگے کھیلنے والا تگڑا پلیئر ہو تو. آئی تھنک کہ ایک تو کریڈٹ ٹو یو ایس اے, 5 وکٹیں گرنے کے باوجود ان کے پاس اتنی ڈیپتھ موجود تھی کہ وہ میچ میں واپس آئے, اور شمسی کا اوور انہوں نے ٹارگیٹ کر کے گیم میں واپس آ گئے آلموسٹ. تو آئی فیل کہ شمسی کی پرفارمنس تھوڑی اپ اینڈ ڈاؤن جا رہی ہے. پچ دیکھیں اچھا تھا تو 194 ہوا ہے پہلی اننگ میں بھی, اور سیکنڈ اننگ میں بھی آلموسٹ ہو چلا, تو اٹ وازنٹ کہ ٹرننگ اسکوئر, بٹ اسٹل آئی فیل کہ یار 4 اووروں میں 50 رنز بہت زیادہ ہیں. آل دو ایک اوور میں بھی ان کو 22 پڑے, لیکن پہلے 3 اوور میں بھی 28 ان کو ہوا تھا. جی اچھا, تھوڑا سا اگر ہم یہ ایسوسیٹ سائڈ کی بات کریں تو اسکاٹ لینڈ نمبر 1 سائڈ نظر آئی, آل دو کہ تھوڑا انلکی رہے, کوالیفائی نہیں کر پائے سپر 8 میں. دوسری یو ایس میں بھی بٹس اینڈ پیسز میں وہ بتا رہے ہیں کہ وی آر ہیئر فار دا بگ اسٹیج. تو ان دونوں ٹیم کی پرفارمنس اور آپ کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں یو ایس اے کا خاص طور پہ؟ دیکھیں اظہار نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا, ان دونوں ٹیموں کے اندر کافی بیلنس موجود ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ان کے پاس بھی 5واں بالر کہیں پھنستا ہے, ان کے پاس بھی 5واں بالر پھنستا ہے. بیٹنگ دونوں نے امپریسو کی ہے, ان کی بھی بیٹنگ دیکھیں, انگلینڈ کے خلاف 10 اوور کا میچ تھا اور اس میں ان کا ایک بھی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا, اور اس کے بعد بھی جتنی انہوں نے بیٹنگ کی ہے وہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے. ٹف کنڈیشنز میں بھی انہوں نے اچھی بیٹنگ کی ہے. تو آئی تھنک کہ اسکاٹ لینڈ کے لیے بڑا زبردست سائن ہے, کیونکہ ان کی کبھی بھی اتنی اتھارٹیٹیو پرفارمنس نہیں آئی. کہیں نہ کہیں ان کے پاس گلمپسز نظر آتے تھے, لیکن تمام بیٹرز بہت زبردست بیٹنگ کر رہے تھے. پرفارم وہ ان کا بھی ایک آدھا میچ جو ہے وہ بڑا کلوز اگینسٹ آسٹریلیا وہ آلموسٹ جیت چلے تھے. تو آئی فیل کہ ان کے اندر بھی پوٹینشیل ہے. یو ایس اے اگر کنٹینیوسلی اسی طرح ہی ٹیلنٹ پروڈیوس کرتا رہا تو یو ایس اے بھی ایک اچھی فورس بن کے سامنے آئے گا. پھر یہ افغانستان, یو ایس اے, اسکاٹ لینڈ, اس کے بعد نیدرلینڈز آئی فیل کہ تھوڑا سا انڈر پرفارم کر گئی, ان کے پاس ان کا پوٹینشیل زیادہ تھا. یہ جو بنگلہ دیش, سری لنکا, ان کو یہ چیلنج کرنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ اسپیشلی وائٹ بال کرکٹ میں, کیونکہ وہ ایون بنگلہ دیش کوالیفائی کر گیا لیکن ان کی پرفارمنس بھی ڈاؤن ورڈ جا رہی ہے. یو کین فیل اٹ, یو نو, جب شاکب اور یہ محمد اللہ ریاض یہ لوگ باہر ہوں گے نا, ان کے پاس بعد میں پیچھے سے اتنی اچھی کوالٹی نہیں آ رہی ہے ابھی بھی, انلیس کہ یہ اس کو پروڈیوس کرنا شروع کریں دوبارہ سے. جو بھی ایسوسیٹ ٹیمیں ہیں یا ایسی ٹیسٹ پلینگ نیشن ہے جیسے بنگلہ دیش, افغانستان, کنٹینیوسلی ٹیلنٹ پروڈیوس کرنا از دیئر مین چیلنج, بیکاز ان کی جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے وہ بہت زیادہ کمپیٹیٹیو نہیں ہوتی. پاکستان میں یو نو پھر بھی آئی فیل کہ آپ کو فاسٹ بالنگ کھیلنے کو ملتی ہے, اسپنر اچھے کھیلنے کو ملتے ہیں. ان کے پاس ایسا ڈومیسٹک سٹرکچر نہیں ہے جس میں ان کو زیادہ چیلنج فیس کرنا پڑے. بالکل. اظہار بھائی, کسی بھی سپورٹس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اگر اس سپورٹ کے اندر ایکسپرٹ کھیل رہے ہیں تو وہ گیم فلرش نہیں کر سکتی. اپنی جنریشن کو وہ سپورٹ کھیلنی پڑے گی, پھر آپ کسی سرٹن لیول پہ اچیو کرتے ہو. بٹ سم ہاؤ ادر ہم نے آئی لینڈ کا دیکھا, پھر ابھی عمان کا دیکھ رہے ہیں, باقی 5-6 سائڈ جتنے بھی ہے, پی این جی کو دیکھا, تو ان کے ایکسپرٹ زیادہ ہیں, اپنے لوکل پلیئر تو ان کے نہ ہونے کے برابر ہیں. بٹ یہ تو کہیں نہ کہیں اپنی بٹس اینڈ پیسز پرفارمنس سے بتا رہے ہیں کہ وی آر ہیئر فار دا بگ اسٹیج. آپ کے خیال میں ان کا ایک تو فیوچر کیا ہے, اور دوسرا اپنے کنٹری کے اندر, اب ورلڈ کپ سے بڑا اسٹیج تو ہے نہیں ہے, ان لڑکوں کو ایکسپوجر مل گیا, یہ کیسے اپنے کنٹری کے اندر اسپورٹ کو رائز کر سکتے ہیں؟
देखिए क्रिकेट का अगर हिस्टोरिकली देखें तो जो कॉमनवेल्थ नेशंस थी वहाँ भी क्रिकेट खेली जाती थी। तो ये जो आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट जब एक्सपैंड हुई इन ममालिक में भी एक्सपर्ट्स के इंडिया पाक सब कॉन्टिनेंट से या साउथ अफ्रीका से, तो वहाँ भी आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट की लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया। तो कोई भी गेम फौरी तौर पे एक मतलब प्रोसेस नहीं होती, एक प्रोसेस होता है, एवोल्यूशन होती है, इसमें टाइम लगता है। तो इनिशियली तो मेरे ख्याल में जो स्टार्ट किया वो तो एक्सपर्ट्स नहीं किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब परफॉर्मेंसेज होंगी इन टीम्स की, जिस तरह यूएसए की परफॉर्मेंस है इस वर्ल्ड कप में, तो आई एम श्योर जो बाकी भी वहाँ के जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है वो भी इससे इंस्पायर होंगे, उनका भी स्पोर्ट में इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो साथ ही साथ मैं थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूँगा कि जब पहली दफ़ा क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ जिसमें 20 टीमें थी, तो काफ़ी लोगों के इस हवाले से क्वेश्चन मार्क्स थे कि इसमें बहुत ज़्यादा हमने टीम्स को डाल दिए इस टूर्नामेंट में, तो काफ़ी ज़्यादा डेड रबर्स होंगे। लेकिन एसोसिएट्स ने जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दी है उससे लग रहा है कि जो इतनी ज़्यादा टीम्स का वर्ल्ड कप करना एक किस्म का जस्टिफाइड था और उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। स्कॉटलैंड ने एक अच्छा ग्रुप में टफ टाइम दिया, यूएसए ने क्वालिफाई किया, एक टफ ग्रुप में से निकले जिसमें ना सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान थी बल्कि आयरलैंड भी है जो कि एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है। उसके अलावा बाकी भी जो टीम्स हैं, कनाडा ने आयरलैंड को हराया। तो ये मुझे लगता है कि दिस इज़ गुड फॉर द क्रिकेट, कि क्रिकेट का आहिस्ता आहिस्ता जो एक रीच है वो ना सिर्फ जो हिस्टोरिकली एक कॉमनवेल्थ नेशन में थी, वो बाकी दुनिया में भी फ्लरिश करी है और लोगों का आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट डेवलप होगा और ये और फैलेगी। ठीक है, इसमें पाकिस्तान से कई लोग चल गए हैं वहाँ पर। अभी आप 50 ओवर में देखेंगे तो और पाकिस्तानी आपको नजर आएंगे जो हमारे सिस्टम का हिस्सा थे। जिसमें समी असलम शामिल हैं, हमाद आजम भी आ सकते हैं और काफी ऐसे प्लेयर हैं, हसान आदिल हैं। तो आपको और क्वालिटी T20 में हो सकता है। तो बड़ी लंबी अदर भाई एक डिबेट है कि काफी लड़के जाने को भी तैयार है। हाँ जी, और ये श्रीलंका से भी देखिएगा और बाकी कंट्री से भी देखिएगा जाने, लेकिन वही बात है कि लोकल प्लेयर्स जब तक नहीं खेलेंगे और यूएसए के प्लेयर्स अगर खेलना शुरू हो गए, जेनेटिकली दे आर वेरी स्ट्रांग, तो उधर से जो पावर हिटर्स आएंगे, क्योंकि बेसबॉल तो वो खेलते हैं। आप ये देखिएगा कि जो पावर हिटिंग है उनके बैटर्स बहुत जल्दी, क्योंकि बॉल गेम तो वो हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन तो उनका भी अच्छा होगा क्योंकि बचपन से वो बेसबॉल तो खेलते हैं। बस यही है कि ये बहुत ज़्यादा पिच हो गई आती है। आपने बड़ा राइटली कहा है। यूएसए में मैं था तो अक्सर उनके पुलिस या सिक्योरिटी वाले बाहर ड्यूटी कर रहे होते थे, ओबियसली वो गेम तो नहीं देखते थे, तो वो जब हम वापस आते थे अपनी गाड़ी की तरफ तो पूछते थे हु हैज वन द मैच, उनको बताते थे। तो मुझे 3-4 उनके पुलिस ऑफिसर ने कहा इट इज लाइक अ बेसबॉल, इज इट बेसबॉल, तो उनको क्रिकेट का नहीं आइडिया, वो इसको बेसबॉल ही कंसीडर करते थे, ये बेसबॉल खेल रहे। और आई एम श्योर कि एक दफ़ा उनका इंटरेस्ट डेवलप हो गया ना, तो मुझे लगता है वो ये बेसबॉल से भी ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि इस गेम के अंदर ज़्यादा टेक्निकलिटीज मौजूद है, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, इंटरेस्ट ज़्यादा। मुझे आप उनको पता लगेगा ना बॉल को रख के भी भाग सकते हैं उनको होगा यार सिर्फ हिट नहीं मारनी, कुछ और भी कर रहा है। और जितनी ज़्यादा इसमें चेंजिंग होती है, जब मैच क्रच मूवमेंट पे आता है, हर बॉल आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेके आती है, तो वो किसी स्पोर्ट में इतना ज़्यादा। श्योर बेसबॉल में भी कई चीज़ें ऐसी होंगी जो बड़ा इंटरेस्ट डेवलप करती होंगी, लेकिन आई फील कि ये थोड़ा ऐसी गेम है जो कंटिन्यूसली आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रखती है। बाकियों में भी डिसीजन मेकिंग है, लेकिन ये यहाँ पर बहुत टेक्निकलिटीज, फिर लक फैक्टर, सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो आई एम श्योर कि जब उनको इस गेम की समझ लगी, स्पेशली T20 क्रिकेट की जो शॉर्टर फॉर्मेट है, तो आई एम श्योर उनके लोग एंजॉय भी करेंगे इसको, और स्पेशली जो लोकल प्लेयर्स होंगे उसको खेलना भी एंजॉय करेंगे। ज़ार भाई आप कुछ इसमें ऐड करना चाहें? दुरुस्त बात की है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इनकी टीम परफॉर्म करेगी, जिस तरह वर्ल्ड कप है, ये बहुत बड़ा ऑनर है कि क्रिकेट का जो सबसे इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है वो होस्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे जब इवेंट्स होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो लोकल पॉपुलेशन है, इंडिजिनस पॉपुलेशन है वहाँ के, जो उनका भी इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो अगर ख़ास तौर पे जिस तरह की यूएसए की परफॉर्मेंस है इस टूर्नामेंट में, सुपर 8 में गए हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने हेडलाइंस ग्रैब की हैं वहाँ पे लोकल। पहले उससे पहले तो लोग वहाँ के इतना नहीं, लेकिन जब उन्होंने क्वालिफाई किया तो इसी तरह की एक स्पोर्ट की प्रोग्रेस का एक एवोल्यूशन, ये एक एवोल्यूशन होती है, ये ऑल एट वंस नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता। इवन हम जिस तरह अफगानिस्तान है उसको अगर हम देखें प्रोग्रेस, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी टीम इम्प्रूव की, परफॉर्मेंस इम्प्रूव की। या श्रीलंका थी, वो भी जब उन्होंने स्टार्ट किया तो इतनी अच्छी उनकी टीम नहीं थी। इवन साउथ अफ्रीका है, तो किसी भी स्पोर्ट का किसी भी मुल्क में डेवलप होने में उसमें टाइम लगता है। तो आई एम श्योर इससे क्रिकेट इसमें की बेहतरी इनकी टीम निकलेगी आगे। बिल्कुल, ये जितना ज़्यादा खेलेंगे, जिस तरह मैंने पहले कहा, उतना ज़्यादा एक्सपोजर आएगा, एक्सपीरियंस आएगा। अदर भाई एक बात हम ब्रेक से पहले कह रहे थे कि काफ़ी प्लेयर्स जो है वो चांस ना मिलने की वजह से और डिसहार्ड होने की वजह से वो चले गए यूएसए और दूसरे कंट्रीज़ में भी अब जा रहे हैं, क्योंकि लीग क्रिकेट ने उनको ऐसा मॉडल दे दिया है कि वो फाइनेंशियली अपने आप को कर सकते हैं।
اور اس پہ بڑی ڈبیٹ ہوتی ہے کہ ایک ماڈل وہ ہے جو ہم نے دوپہر کو بات کی فواد عالم کی, سرفراز کی, کہ آپ سٹک کرتے رہیں, اپنی باری کا ویٹ کریں. دوسرا یہ ہے کہ کہتے ہیں کرکٹر کی ایک چھوٹی سی لائف ہے, اس نے اس میں ارننگ کرنی ہے, اسی 10-12 سال کے سپین میں اپنے فیملی کو دیکھنا ہے, تو جہاں اپرچونٹی آئے اس کو گریب کرنی چاہیے. سمیع اسلم میرا ماننا یہ ہے, اور مکی آرتھر بڑا, اور گرانٹ فلاور کے ساتھ میرا ٹائم گزرا, وہ بہت ہائیلی ریٹ کرتے تھے. وہ کہتے تھے اکثر آپ کے بعد بابر اعظم ہے اور اس کے بعد یہ لڑکے ہیں جو پاکستان کا فیوچر ہے. ایسے لڑکوں کا چلے جانا یہ کیا جسٹیفائڈ ہے؟ ایسے لڑکوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یا ہمارے بورڈ کو اپنے کانٹریکٹ کے پول کو بڑھانا چاہیے تاکہ کسی نہ کسی طرح لڑکے فائنینشلی سپورٹ کریں؟ کیونکہ ڈپارٹمنٹ بند ہونے کے بعد یہ ایک بہت بڑا مسئلہ آیا اور لڑکوں نے اب جانا شروع کر دی. دیکھیے وہ ایک مسئلہ ہم کافی دفعہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ کا کر چکے ہیں ڈسکس, لیکن ایک بات ہوتی ہے کہ یار پلیئرز کا اپنی رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے. اور کئی لڑکے ایسے ہیں جیسے سمیع اسلم ہوا, اس کے بھی ایشوز آئے کہ جی وہ فٹنس اپنی ٹھیک نہیں رکھتا, اس کو جب بھی ٹارگٹ دیا جاتا ہے وہ پوری نہیں کرتا, ایک یہ مسئلہ تھا. پھر ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی 1-2 ایشوز آئے جس میں آئی تھنک کہ مس مینجمنٹ بھی ایٹ ٹائمز ہوتی ہے, لیکن پلیئرز کا اپنا فالٹ بھی ہوتا ہے. فٹ رہنا تو پلیئر کا اپنا کام ہے نا, کہ اب جب کہیں گے جی یار کوئی اور آپ کو فٹ کرے آگے, دیکھیں اٹس اے گیون کہ آپ کے ایک سٹینڈرڈز ہیں فٹ کے, بلکہ آپ خود کیا اپنے شیشے میں اپنے آپ کو جب دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک فیل آتی ہے کہ یار میں کتنا فٹ ہوں, میں ڈیزرو کرتا ہوں پاکستان سے کھیلنے کے لیے کہ نہیں. لیکن ہم اپنے ساتھ آنیسٹ نہیں ہوتے, تو پھر بعد میں ہم کہتے ہیں کہ یار ہمیں بہتر طریقے سے ہینڈل کر لیا جاتا. وہ کرنا چاہیے, لیکن آپ اپنا جو فرض ہے وہ تو ادا کریں نا. سمیع اسلم کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ٹیلنٹ تھا جو اسپیشلی ٹیسٹ کرکٹ ٹیسٹ فارمیٹ میں بہت سرو کر سکتا تھا, لیکن وہی ہوتا تھا کہ اس ٹائم پہ فٹنس ہمارے جو پیرامیٹرز تھے اس کو ایٹ ٹائمز وہ اچیو نہیں کر پاتا تھا, بلکہ اس کو جو ٹارگٹ دیتے تھے ایٹ ٹائمز وہ اس سے بھی جو ہے وہ نیچے آیا ہوتا تھا. جیسے عمر اکمل کی ایگزامپل آپ نے دی. دیکھیں بات ہے کہ عمر اکمل ہو گئے, احمد شہزاد ہو گئے, یہ ایسے ٹیلنٹ تھے کہ پاکستان کو شاید میرے اسد شفیق سے بہت بہتر پلیئرز میں خود سمجھتا ہوں عمر اکمل اور احمد شہزاد کا جو ٹیلنٹ تھا وہ ہمارے سے بہت اوپر تھا, لیکن آئی فیل کہ کسی نہ کسی وجہ سے وہ فلرش نہیں کر سکے اس طریقے سے انٹرنیشنل کرکٹ میں جس طرح انہیں کرنا چاہیے تھا. اس میں آئی تھنک کہ تھوڑی ذمہ داری مینجمنٹ کو بھی لینی چاہیے کہ یار کیا ہم نے سارے ایسے طریقے استعمال کیے جس سے وہ بہتر ہو سکتے تھے. اگر ہم نے کیے تھے تو پھر پلیئرز پہ بھی رسپانسبلٹی جاتی ہے, لیکن میں کہیں نہ کہیں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے ان میں مسائل رہے ہیں تو ان کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے تھی. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں اگر وہ کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ڈومیسٹک کرکٹ میں محنت کریں اور پی سی بی بھی اس کے اندر ان کو فیسیلیٹیٹ کرے, ان کو ان کی کاؤنسلنگ جہاں چاہیے وہاں کاؤنسلنگ کرے, ان کے کیمپس لگیں. ایسے سارے پلیئر, حارث سہیل بھی شامل ہے اس میں, حارث سہیل ہو گیا, کافی پلیئرز ایسے ہیں جو اس میں آ سکتے ہیں, اور وہ اگر پرفارم کریں اور ساتھ میں ان کے کیمپس لگائے جائیں جس میں ان کو فٹنس اور ان کی کاؤنسلنگ ساری ہو, تو آئی تھنک کہ اگر وہ یہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور ڈومیسٹک کرکٹ میں پرفارم کرتے ہیں تو لازمی ان کو کھلائیں. اگر وہ نہیں کرتے تو اوبیسلی وہ آپ جب تک پرفارم نہیں کریں گے تب تک وہ کیسے کھیلیں گے. آپ ایسے رہے, ہم ذرا اظہر بھائی سے بھی پوچھ لیں. اچھا ہم کوئی مینیکوین نہیں, ہماری آمد پر کوئی استقبال نہیں. اچھا جی, ہم آج بہت جلال میں ہیں, جنب سے سینہ, اچھا یہ سینہ بسینہ, فراز خالی دراز, بوانگ دہل, کمزور ستارے زحل. اچھا یہ جو مونچھیں بنائی اس سے بناتے ہیں آپ؟ جی منہ کھولیے, منہ کھولیے ہم کہتے ہیں. رہنے دے, مس کر دیا آپ نے, ورنہ ہم آپ کا منہ ہیرے جواہرات سے بھر دیتے. آپ کو پتا ہے آپ کی کو ہوسٹ کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ انہیں ہم نے قید کر لیا ہے. انہوں نے غلطی کی ہے. کیا؟ ہم نے ان سے کہا بھی تھا کہ ہمارا بیمار ہاتھی ایسے چھیڑیے گا مت. اچھا, اس نے میرے ہاتھی کو سوئی مار کے اس کی ساری ہوا نکال دی اور وہ مر گیا. اسے گیس تھی. اظہر علی صاحب آپ کے غبارے کا آتی بنایا ہوا تھا. بہت مزاحیہ ہیں آپ, کیا بات. جی اچھا, آج کیسے آنا ہوا آپ کا؟ آج پیروں سے آنا ہوا, ہم اپنے پیر پہ چل کے آئے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے کرکٹ کی زبوحالی چل رہی ہے. آپ کس کس کے سر اتارنے آئے ہیں؟ کس کس کا سر اتاریں گے اس تلوار سے؟ گھبرائیے مت اظہر, یہ پلاسٹک کی ہے. پلیز اس کو تیز کر لیجیے گا, یہ نوز سے اتنا چلے نا. ہم شہزادہ ہیں, کوئی کسائی نہیں. میں نا قربانی کے ٹائم اسی سے ساری کرتے ہیں قربانی, اور آپ ادھر آ گئے. بہت بڑی بڑی باتیں کرنے لگ گئے ہو عرفان.
آپ کے ساتھ رہ کے کچھ تو کرنا نا. ہم آپ کو زندان میں دفنا سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے اپنے تاج میں زندان میں قید کیا جاتا ہے, دفناتے تو نہیں. 1.5 کلو تو یہ تاج میں چھپا کے لے آئے ہیں گوشت. یہ بہت غلط ہے. ہم دیکھ رہے ہیں یہ کہ بہت آپ غلط ہے, سچ سچ باتیں بولی جا رہے ہو. انگریزوں نے آپ کے ساتھ وہی کیا جو 100 سال پہلے کیا تھا. کیا آپ کو باہر نکال دیا. بدلہ لیجئے, بدلہ لیجئے, یقین جانیے. اچھا یہ جو پہنے ہوئے ہیں آپ نے, یہ کیا ہے؟ آپ نے یہ ہیرے جواہرات کی کوشش کی ہے آپ نے, جو تو کافی دوسرا ٹچ بھی ہے آپ نے وہاں. تمہاری سوچ پہ مجھے ہنسی آ رہی ہے. اچھا جی. اے ہوسٹ, تمہیں نہیں پتا کہ ہم ایک شہزادے ہیں, اور شہزادے جدی پشتی امیر ہوتے ہیں. ہم سونے کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا ہوئے ہیں. اوہ کدھر ہے؟ پتا نہیں. آپ کی کرکٹ اگر ٹھیک نہ ہوئی تو سب کچھ خراب ہو جائے گا. میری کرکٹ تو اب ٹھیک ہو یا خراب ہو, خیر ہے, میں تو ریٹائر ہی ہو گیا. آپ کی ساری باتیں ایک طرف, جی. کرکٹ کیوں چھوڑ دی اتنی جلدی؟ پھر وہی سوال. جب تک ہم ہیں یہاں ہم پوچھتے رہیں گے, ہم ناک ناک کرتے رہیں گے. آپ لکھ کے دے دینا ایک دفعہ, اس وجہ سے چھوڑی. چھوڑیے سب باتوں کو. آپ کو پتا ہے بقرہ عید بڑی مزیدار گزری ہماری. اچھا. ہمارے شاہی کسائی کو ہم نے حکم دیا کہ ہمارے لیے بکرا لایا جائے, اور بکرا ہاتھی کے سائز کا ہونا چاہیے. اچھا جی. وہ لے بھی آیا. اس پہ ابا حضور نے خوشی میں آ کے اس کا منہ ہیرے جواہرات سے بھر دیا. یہ ہر ایک کا منہ آپ ہیرے جواہرات سے بھر دیتے ہیں؟ ہے ہی بہت ہمارے پاس. نظر تو نہیں آ رہا ویسے. اسے بھیج کے تھوڑا سا کچھ کھا پی لیں آپ. دیکھنے والی آنکھ امیر ہونی. میرا خیال ہے کبھی آپ نے جوس بھی نہیں پیا. ایسا نہ کریں خدا کا واسطہ پلیز. یہاں میرا خیال ہے ڈراپر کے ساتھ چل رہا ہے سلسلہ کا. اپنی حد میں رہیے. 1 منٹ, زندان لے آؤ. اچھا وہ اپنے ببانگے زحل, ببانگے دہل, باز چی باز چوں, چین مستم, دروغ بالا, دیر بالا نشیں, اپر دیر لور دیر, جنبش انگشت. آپ اس کا نا جو آپ نے بولا ہے اس کو ریپیٹ کر دینا, آپ کو انعام. یہ ایک دفعہ ہی ہوتا ہے, اور شہزادے اپنی ایک بات کہی ہوئی دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتے, بالکل نہیں دہراتے. نہیں دہرانی بھی نہیں چاہیے. بہرحال انگریزوں کے خلاف ہمیں اب محاذ بنانا ہوگا. آپ نا شہزادے کم وہ شہزادے لگتے ہیں جس کو کہتے ہیں شہزادے یار 4 چاواں لے کے آ. واہ واہ. ان سے یہ امید نہیں تھی, ان سے نہیں تھی. کیا بات. آپ کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ کے خیال میں وہ لے کے نہیں آئیں گے؟ ویسے اظہار باجوہ اگر آپ ہمارے دور میں ہوتے تو ہم آپ کو اپنا مشیر رکھتے. اظہر بھائی, میچز کی بات کریں تو ایک اور زبردست مقابلہ صبح 5:30 بجے ہوگا, ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کا. انگلینڈ اوبیسلی ڈیفینڈنگ چیمپئن, اور ویسٹ انڈیز جس طرح کی کرکٹ کھیل رہی ہے ون آف دا بیسٹ فیورٹ بھی کہنا چاہیے, تو بالکل غلط نہیں ہوگا. ایک تو ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں مقابلے کے لحاظ سے, اور آپ کے خیال میں کس ٹیم کا کمبینیشن زیادہ اچھا ہے, زیادہ فیورٹ ہے؟ دیکھیں بڑا ٹف ہے, کیونکہ انگلینڈ اگر آل ان آل دیکھا جائے تو وہ بڑی بیلنس سائڈ ہے. ان کے پاس آئی تھنک اگین بیٹرز, بالرز, اسپنرز سب موجود ہیں. اس طرح ویسٹ انڈیز کی ٹیم بھی بڑی, لیکن جو مجھے تھوڑا سا لگتا ہے کہ انگلینڈ کو جو تھوڑا سا ایج حاصل ہے کہ ان کے جو پلیئرز ہیں وہ بڑے عرصے سے اکٹھے کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں, موسٹلی پلیئرز ایسے ہیں. لیکن جو ویسٹ انڈیز ہے وہ ان کے ان اینڈ آؤٹ بہت زیادہ پلیئر ہوتے ہیں. گو کہ اس ٹورنامنٹ میں ٹیم بہت اچھی لگ رہی ہے, لیکن آئی اسٹل بلیو کہ یار وہ پریشر میں بہت جلدی کرمبل کر جاتے ہیں. ایٹ ٹائمز کلیپس ہونے کا جو انپریڈکٹیبلٹی کا ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. تو میرے خیال میں آن دیئر ڈے ویسٹ انڈیز از ویری اسٹرانگ, بٹ اگین کہ کنسسٹینسی وہ کتنی رکھ سکتے ہیں ٹورنامنٹ میں وہ دیکھنے والی ہوگی. اور انگلینڈ آئی فیل کہ جس طریقے سے وہ نکل کے آئی ہے گروپ میں سے, ایک ٹائم پہ ایسے لگ رہا تھا کہ بارش ان کو بہا کے لے جائے گی اپنے ساتھ ہی, لیکن وہ اس تھریٹ سے ایک 50 اوور ورلڈ کپ اور ساتھ ہی T20 ورلڈ کپ سے بھی باہر ہو جاتے تو بہت بڑا ایک دھچکا ہونا تھا ان کی وائٹ بال کرکٹ کو. لیکن وہ اس سے تھرو ہو گئے, اب وہ کافی ریلیکسڈ ہوں گے, اور آئی تھنک وہ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے ایکسپریس کر سکیں گے اب کمنگ ان دس ٹورنامنٹ. دیکھو سر بھائی, انگلینڈ چیمپئن ہے, بٹ ویسٹ انڈیز کا اگر ہم پہلے بھی ٹریڈیشن دیکھیں تو 2 دفعہ کے ورلڈ چیمپئن بنے, اور دونوں ورلڈ کپ کی جو ٹیمز تھی وہ بڑی مشکل سے کوئی 1 منتھ پہلے گیدر کیا جاتا ہے لڑکوں کو. اوبیسلی سب طرح کی لیگ کھیلتے ہیں, بورڈ کے ساتھ لڑکوں کے مسائل ہمیشہ رہے ہیں, ہم 15-20 سال سے دیکھ رہے ہیں. رزلٹ یہ ہے کہ انہوں نے ورلڈ کپ 50 اوور میں کوالیفائی بھی نہیں کیا, بٹ ابھی بھی جب وہ لڑکے جیلن ہوئے ہیں, بہتر نظر گروپنگ اچھا ہوا ہے,
اور ڈیرن سیمی ان کے ڈگ آؤٹ میں بیٹھا ہے، تو اس کے پاس ایک چیز تو ہے کہ لڑکوں کو وہ جیلن اچھا کر لیتا ہے. نیا کیپٹن ہے، بٹ جب گیون ڈے پہ وہ کرکٹ کھیلتے ہیں، آل دو کہ وی نو کہ ون ڈائمینشنل کرکٹ کھیلتے ہیں، بٹ وہ جب کھیلتے ہیں تو وہ بہت ہی ون سائیڈڈ فیئر کر دیتے. تو آپ کیسے مقابلے کو دیکھتے ہیں آج کے؟ جس طرح اظہر بھائی نے بات کی کہ انگلینڈ کی بہت بیلنس ٹیم ہے، اسی طرح ویسٹ انڈیز کی بھی بہت بیلنس ٹیم ہے. ان کے پاس بھی ہر طرح کی آپشنز ہیں. فاسٹ میں ان کے پاس الزاری جوزف ہے، شمار جوزف ہے، اسپن میں عقیل حسین ہے، موتی بہت اچھی بالنگ کر رہے ہیں اس ٹورنامنٹ میں. لیکن یہ جو میچ تجزیہ دے کے کہاں جانا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ اتنا سیریس ہوئے آج تو اظہر کو بھی نہیں پتا چلا کہ کوئی اظہر کو بھائی ایک آدھے اظہر آپ کو اتنی دبے پاؤں آئیں کہ پتہ بھی نہیں لگا. دیکھو عید تو وہی ہوتی تھی جب ملتے تھے دادا دادو نانا نانو، لیکن عید آج بھی ہوگی کیونکہ آئی ہے سائرہ بانو. واہ 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 واہ. اور میں کہتی ہوں اچھا سائرہ ان کا وہ اصلی والا اصلی نام کیا ہے؟ میرا آپ اصلی بتائیے اصلی نام ان کا کیا ہے؟ میرا اصلی نام سائرہ بانو ہے اور میں بہت تحمل انہوں نے ابھی مزاج میرے سے پوچھا شاکا آئی ہے کہ او مائی گاڈ. شاکا تو وہ تھا انڈیا کی ایک فلم میں، شاکا کا شاہ. ہاں صحیح کہا آپ نے، پہچانا مجھے. ویسے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں خاتون ہوں تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے. میں ریئل لائف میں شاکا ہی ہوں. عرفان آپ نے یہ لائف تھریٹ دے دیا یہ دے دیا. ہاں یہ لائف تھریٹ ہے. کبھی آپ کرکٹ کے میدان سے نکلیں باہر، کیونکہ پیسہ تو بل گیٹس کے پاس بھی بہت ہے، لیکن اپنی ایمانداری سے بتاؤ کہ کیا وہ اتنے پیسے کے باوجود لوئے لیلن تو پتیسا خرید سکتا ہے؟ کیا وہی سوچ تم نہیں بدلو گے تو کیا کروں؟ ویسے کیا کرتے ہو زندگی میں؟ پوسٹنگ کرتے تو میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا. کیا کرتے دیکھا؟ کیا کرتے ہو وہی تو پوچھ تو آپ سے میں پوچھ رہا ہوں. نہیں کچھ تو کرتے ہوگا نا لائف میں، کوئی بتاؤ. یہی کرتا ہوں کام جو کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہمارے ملک میں تو اظہار، بلکہ میں سچ میں کنفیوز ہوں. یہ آف کیمرہ بھی بتا رہی ہوں، میں سچ میں کنفیوز ہو جاتی ہوں. آن کیمرہ یہ اظہار اور بدلے کیا ہے؟ کاشا سے شاکا ہو گیا اور نام بھی پتہ نہیں اظہار اظہر کیا. اچھا اظہر صاحب، آپ ہمارے جو ہے ملک کے ایک مایا ناز فنکار ہیں. دیکھیں آرٹ ہے نا، کرکٹر میں فنکاری ہوتا ہے نا، تو ایکٹنگ پھر کر رہا پہلے ہوتا ہے. ہیں کیوں کہا تھا انہوں نے ہے نہیں کہنا چاہیے تھا. وہ ہلکا سا ہے کا. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی، ویسے ابھی تو 12 بجے کے بعد جمعرات شروع ہو جائے گی. میں چاہ رہی تھی کہ آپ کو میں اپنے گھر پر بلاؤں اتوار والے دن. میں چاہتی ہوں کہ عرفان یہ میرے گھر آئیں. اچھا جی. اور میں آپ کو چکن بریانی، چکن مٹن کڑاہی، اس کے علاوہ چکن کڑاہی، کڑاہی کون سی ہوتی ہے؟ نہیں لیدا بنے گی نا. آپ لوگوں کے اکٹھی مکس کر کے کھاتے ہیں جو بچا ہوا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. پلیٹ میں کسٹرڈ وغیرہ یہ سب، ان سب سے ہونے والے جو نقصانات ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گی میں. تو آپ نے ضرور آنا ہے. بالکل بالکل. باجوہ صاحب مجھے آپ سے جاننا تھا، پڑھے لکھے آپ ہیں اس سیٹ پہ، مجھے یہ بتائیے کہ ایسی بات نہیں. ماشاءاللہ اظہر بھائی بہت پڑھے لکھے ہیں، عرفان بھائی بہت پڑھے، لائر ہے، آپ کو پتہ ہے. لیکن شکل صرف آپ کی بتاتی ہیں کہ آپ پڑھے ہیں. ایسا کیا ہے؟ نہیں ماشاءاللہ ہے. نہیں مجھے یہ بتائیے کہ گائے تو دودھ دیتی ہے، مرغی انڈے دیتی ہے، ایسا کون سا جاندار ہے جو دونوں دے دیتا ہے؟ پتہ نہیں. دکاندار، وہ دونوں دے دیتے ہیں. واو، پہلی دفعہ اس لڑکے نے صحیح جواب دیا ہے. آپ پڑھے لکھے ثابت ہوئے. آپ پڑھے لکھے ثابت ہوئے. باجوہ صاحب اسکول جوائن کر لیجئے دوبارہ سے پلیز. ایسی استانی ہوگی آپ کی، یہ پھر پڑھائے گی. نہیں استانی نہیں. دیکھیں میں بچوں کو یہی کہتی ہوں کہ سچ بولنا چاہیے، سچ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں میں نے دیکھا ہے کہ جب سے دلوں میں کھوٹ آیا ہے نا، قربانی کے جو وڈے عید کے شاپر تھے ان میں بھی فرق آ گیا ہے. بہت غلط بات ہے. اتنے بڑے بڑے شاپر آئے لیکن گوشت لگا ہوا تھا کونے میں تھوڑا سا بس. تو بڑا دکھ ہوا اس دفعہ. تو نکال لیا کریں نا، آپ تو ماہر ہیں ایسے نکال. ہاں نکال لیتی. ویسے اس جیسے لڑکے نا اتنی دفعہ محبت کرتے ہیں اور ناکام ہوتے ہیں، اور آخر کار پتہ کیا مثالیں دیتے پھرتے ہیں کہ صرف انگوٹھے اور ٹچ سکرین کا ہی رشتہ جو ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط. صحیح بات ہے، بات بھی ٹھیک ہے ویسے. صحیح بات ہے نا. اچھا اس لڑکے نے اپنی انسلٹ سے بچنے کا ایک آسان طریقہ ڈھونڈ لیا ہے کہ میں جو بات کہوں گی اس پہ ہاں کہہ دے گا یا نہ کہہ دے گا. لیکن آپ کے مین ٹارگٹ تو آج آئے نہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے. کوئی بھی یہاں پہ میرا مین ٹارگٹ نہیں ہے. میرا مین ٹارگٹ ہے کہ میں نے اچھا پرفارم کرنا ہے. یہ ویسے آپ کی غلط فہمی ہے. ہاں کوشش میں لگی ہوئی ہوں. دیکھو چلو کم از کم میں یہاں تک تو پہنچی ہوں. ہاں جی یہاں تک. عرفان مجھے تمہاری سمجھ نہیں آ رہی، تم کہاں پہنچنا چاہ رہے ہو؟ کچھ تو بتاؤ کہ کہاں پہنچنا چاہ رہے ہو. میں ابھی شو اینڈ کر کے آپ کو بتاتا ہوں. چلو مجھے بتانا. ابھی آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں اظہر بھائی آپ کا بہت شکریہ جی. سایہ جی آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.